پاکستان اور بھارت دونوں کے درمیان معاملات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ان دونوں معاملات نے کشیدگی کی وہ تمام تر حدود پار کر دی ہیں جن حدود کو کوئی بھی دنیا کے دو سین ممالک جن کو تھوڑی بہت عقل ہے وہ کبھی بھی کراس نہیں کریں گے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر جنگی فینیٹکس موجود ہیں جو کہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے اس چیز کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ ان لوگوں کو جنگ کا بہت شدید قسم کا کیڑا ہے اور ان لوگوں کے میڈیا اینکرز وہ اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تمیز، کسی قسم کی کوئی تہذیب اور دنیا بھر کی تمام تر لعنتوں کا ان کو مسکن بنا دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ انڈیا کے اندر اس وقت تک اگر کوئی عقل مند شخص آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ان کا اینالسٹ ابھیجیت، جس نے گزشتہ روز ایک ایسی ویڈیو بنا دی جس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے میں ذرا وقت نہیں لگا۔ اس میں ہوا یہ کہ اینکر پرسن کے دکھا رہا تھا کہ شاید اس کی بڑی اسکرین کے اوپر موجود جو تباہ شدہ جہاز ہے وہ پاکستان کی جانب سے بھیجا جانے والا F-16 ہے، حالانکہ پاکستان نے اس کارروائی میں F-16 استعمال کیا ہی نہیں، اور اس کا جو انجن ڈسٹروائے ہوا تھا اس انجن کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا اینالسٹ ابھیجیت سے کہ بتائیے یہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں، تو وہ آگے سے فوری طور پہ ایک دم کہنے لگا کہ یہ جو آپ دکھا رہے ہیں طیارہ، اول بات تو یہ ہے کہ یہ F-16 ہے ہی نہیں، یہ ہے MiG-21، اور MiG-21 کون استعمال کرتا ہے؟ آپ خود، یعنی یہ وہ طیارہ ہے جو کہ اس خودکش طیارے کی ایکٹیویٹی کے اندر مارا گیا تھا جو کہ انڈیا کے اندر ایک ایئر شو کے دوران ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے طیارے دکھا کے پاکستان پر الزام نہ لگائیں، آپ لوگ غلطی جہاں کرتے ہیں اس کو مانیں، کیونکہ آپ لوگوں کو مکمل طور پہ عقل تو ہے نہیں، لہٰذا اگر آپ نے اچھلنا کودنا ہی ہے تو کم از کم پہلے تھوڑا سا نالج تو حاصل کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد انڈیا کا جو چائے فروش جس کو غلطی سے انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے نریندر مودی جیسا انسان جو ہے اس نے فوری طور پر بلایا ہے اپنی جو ان کی آرمی کا چیف ہے بپن راوت، اس کو بلایا اپنے آفس میں اور اس سے کہا ہے کہ بھائی تمہیں مکمل طور پہ میں فری ہینڈ دے رہا ہوں، جیسے تمہارا دل کرے جہاں تمہارا دل کرے اٹیک کرو، تباہی پھیر دو، کمال کر دو، بس کیونکہ مجھے الیکشن جیتنا ہے۔ 22 سیٹیں ایسی ہیں مودی کی جو کہ پلیٹ میں رکھ کے اس کو مل گئی ہیں، کیونکہ انڈین فینیٹکس ایک بہت بڑی تعداد کے اندر، انڈیا میں عقل مند لوگ بھی موجود ہیں لیکن بڑی تعداد کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جن کو انتہائی غلاست اور گندگی جو کہ وہ صبح شام اپنی گائے ماتا کے پیچھے سے آگے سے نکلنے والی پیتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا دماغ چلتا ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو عقل موت ہے ہی نہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا کی جانب سے کس طریقے سے پاکستان پر مزید اٹیک کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے اور پاکستان نے کس طریقے سے انڈیا کے اندر موجود اپنے سلیپر سیلز ایکٹیویٹ کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس ٹائم لائن آف کنٹرول کے اوپر کیا معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ ایئر کمانڈر جو حسن علی ہیں جنہوں نے کل گزشتہ روز کی بات ہے کہ جنہوں نے ان کی کال لیک ہوئی ہے ان کی سپیریئر آفیسر کے ساتھ، جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے انڈیا کے جو طیارے ہیں وہ مار گرائے، اس کے ساتھ انہوں نے اضافی کون سی ایسی کارروائی کی ہے جو کہ میڈیا پہ نہیں آ رہی، یہ بھی آپ کے ساتھ آج شیئر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دی انفارمیٹکس سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ اب پہلے دوستو ہوا یہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے ان کا یہ جو پائلٹ پاکستان میں پکڑا گیا ابھینندن جو ہے، یہ جب پاکستانی پائلٹس کے پیچھے آیا تو اس کو سینڈوچ کر دیا گیا دو جہازوں کے درمیان۔ حسن علی پاکستان کا وہ زبردست قسم کا ایک ایئر کمانڈر ہے جس کو پتا تھا کہ میں نے کس جگہ پہ کر کے ان کو نشانہ مارنا ہے، تو فوری طور پہ مار کے اس کا طیارہ اڑا دیا۔ جب یہ آ کے نیچے زمین پر گرا ہے تو اس نے فوری طور پر کچھ فائر کھولے ہیں، لیکن ان کے فائر کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ فائر اس نے آسمان کی طرف کھولے، تو جو عام پبلک تھی، دائیں بائیں کے لوگ تھے، انہوں نے پکڑ کے سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک ٹھاک بجایا، لیکن پاکستان کی آرمی جو کہ الحمدللہ مسلمان آرمی ہے اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے، پاکستانی آرمی کے جوانوں نے اس کو بچایا، لوگوں کے نرغے سے نکال کے اس کو سیف پلیس پر لے کے گئے، سب سے پہلے اس کو فرسٹ ایڈ دی، اس کے بعد بٹھا کے اس کو چائے پلائی اور پھر اس کے بعد ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جو کہ آپ سب لوگوں نے سنی اور دیکھی بھی۔ اچھا اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کا اگلا سٹیپ کیا تھا۔ پاکستان اگر چاہتا تو اس کو نریندر مودی کے الیکشن تک روک سکتا تھا یہیں پہ، لیکن پاکستان نے گڈ ول جیسچر کے طور پہ ان کی ہماری جو کورٹ ہے اس کے اندر بال تھی تو ہم نے فوری طور پہ ایک چھکا لگایا اور اس کو ہم نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کرتے ہوئے ان کو امن کے ایک سمبل کے طور پہ، ایک وائٹ فلیگ کے طور پہ ہم نے ابھینندن کو بھارت کو دینے کے حوالے کرنے کے جو ہے وہ پلان کر دیا، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کیا گیا جس میں تمام پارٹیز نے جو ہے وہ شرکت بھی کی، اور عمران خان صاحب نے بوانگ دوہر یہ اعلان کیا کہ بھائی جان ہم پیس جو کہ جسٹس ہے اس کے طور کے اوپر اس کو رہا کر رہے ہیں۔ جب اس کو رہا کر دیا گیا، جب وہ ابھی رہا بھی تو خیر کیا نہیں ہے، لیکن اس کا جب اعلان کیا گیا تو بھارت بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کا شکر گزار ہوتا اور کہتا کہ مطلب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، الٹا انہوں نے بغیرتی کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے جی اپنی بڑے بڑے میڈیا چینلز کے اوپر یہ باتیں پبلش کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی پاکستان
ہمارے سے ڈر گیا, ہم سے خوف کا آ گیا پاکستان, اور ہم نے اپنا بندہ جو ہے وہ واپس بلا لیا. ان کے بڑے بڑے چینلز کے اوپر جو ہے وہ نیچے بڑی بڑی سرخیاں چل رہی ہیں کہ انڈیا میکس پاکستان آن ہز نی, انڈیا ٹیکس عمران خان آن ہز نی. بنیادی طور پہ اگر یہ کہہ دیتے کہ پاکستان ہمارا ریپ کرنے لگا ہے اور اس لیے گھٹنوں پر بیٹھ گیا تو یہ بات کہیں زیادہ لاجیکل ہوتی, لیکن جو بات انہوں نے کی ہے وہ انتہائی اللاجیکل ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کیا چاہ رہی ہے. بہت بڑی تعداد کے اندر عوام یہ چاہ رہی ہے کہ وار نہ ہو, لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہ عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہے کہ اگر بھارت ہمارے اس پیس جسچر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو اب کیوں ہم فرسٹ لائن پہ جا رہے ہیں, پہلے ہماری طرف سے کیوں کی جا رہی ہے. کیا آپ کو سپاہی مقبول حسین بھول گئے جس کو انہوں نے اتنا مارا, اس کی زبان کٹوا دی, اور اس بیچارے کی ناک کان ہر چیز کاٹنے کے بعد جب وہ بالکل نکارا ہو گیا تو اس کی زندگی کے 24 سال سے چھیننے کے بعد اس کو پاکستان بھیجا گیا. آپ کیوں اس کو واپس بھیج رہے ہیں؟ لیکن پاکستانی اتنے بے حس نہیں ہیں. ہم اس چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں اس کے والد کی حسرت نہیں دیکھنا چاہتے جس کی تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پر عام ہو رہی ہیں. اس بیوی کو ہم لگاتار وہ انتظار نہیں دینا چاہتے جو انتظار سپاہی مقبول حسین کے خاندان والے کرتے رہے ہیں. تو دوستو ہم لوگوں نے اس لیے اس کو رہا کرنے کا پلان کیا, لیکن اگر انڈیا کو لگتا ہے کہ یہ ہماری کمزوری ہے تو انڈیا کی یہ بہت بڑی بھول ہے, اور اس بھول سے انڈیا کو جتنا جلدی ہو سکے نکل جانا چاہیے. بپن راوت کو فری ہینڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی قبر خود کھود لیا ہے مودی نے, اور پاکستان کی جانب سے ریٹیلیشن کی جائے گی تو پتہ لگ جائے گا ان کو کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. صرف ہمارا جو ایئر کمانڈر حسن ہے اس نے صرف اور صرف یہ نہیں کہ صرف یہ طیارے اڑائے ہیں, وہ اپنے کمانڈر سے جب فون پہ جو بات کر رہے تھے جو کہ کال لیک ہوئی ہے, اس کال کے اندر وہ یہ کہتے ہیں میڈیا کے اوپر تو 30% بھی نہیں دکھایا جا رہا سر کہ جو ہم نے کیا ہے, ہم نے وہاں جا کے ان کے وہ طیارے وہ ان کے جو ہے وہ چیک پوسٹیں اور ان کے وہ مورچے ہم نے تباہ و برباد کر دی ہیں, جس کے بارے میں نہ ان کا میڈیا دکھا رہا ہے نہ ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے, ورنہ یہ تو انٹرنیشنل ڈکلیریشن آف وار ہو جاتی. لہٰذا ہم لوگوں نے یہ نہیں دکھایا, بٹ ہم نے کاروائی پوری ڈال دی ہے, اس کو انڈیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. تو آگے سے اس کا جو کمانڈر ہے وہ کہتا ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا دوبارہ یہ ادھر جرت کریں گے آنے کی. تو آگے سے وہ کیا خوبصورت رپلائی کرتے ہیں کہ سر ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ جرت نہیں ہمت کریں واپس آنے کی, ہم تیار بیٹھے, ہم نے دیکھ لینا کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے. تو ایک نیا عالم پیدا ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر ایک نہیں ہزاروں مائیں ہیں جو کہ جنتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایسے زبردست سپوت جن کو وہ جب جنگ کے لیے بیچتی ہیں تو اس لیے نہیں بیچتی کہ یہ واپس آئیں گے, بلکہ اس لیے بیچتی ہیں کہ ان کا لاشا شہید ہو کے واپس آئے گا. ہمیں فخر ہے ان کے پتر ہٹاتے نہیں وک دے, ان کی صرف گانے نہیں بنائے گئے, صرف نعرے نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ جب کبھی پوری دنیا میں کسی کے ساتھ بھی جنگ کی ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان نے یہ شو کروایا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ پنگا لیں گے میس ود دا بیسٹ تو آپ لوگوں کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ ہمیشہ. یہ اجے دیوگن کی فلمیں نہیں چل رہی یا سنیل شیٹی کی فلمیں یا پھر سنی دیول کی فلمیں جس کے اندر آپ گھسیں گے اور سنگل ہینڈیڈلی سارے نیوکس کو آپ تباہ برباد کر دیں گے. پاکستان کی جانب سے ایک اجلاس اس وقت کنڈکٹ کیا گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا, جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ, وزیر داخلہ, پاکستان کے وزیر دفاع اور دفاعی پیداوار, اس کے علاوہ تینوں جو آرمیز ہیں فضائیہ, بری فورس, بحری فورس, ان کے جو چیفس ہیں وہ DGISPR, ان سب کو بٹھا کے تو وہ پاکستان کے مطلب جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت عمران خان صاحب, ان کی چونکہ پاور جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے اگر ملک کے اندر پارلیمانی نظام چل رہا ہے. تو ہمارا پارلیمانی نظام ہے تو ہمارے پرائم منسٹر نے فوج کو کہا ہے کہ آپ نے ریٹیلیگیٹ کرنا ہے اور تن کے کرنا ہے. اگر ان کی طرف سے آپ کو لگے کہ کوئی خطرہ آ رہا ہے تو آپ فوری طور پر اس کا جواب دیں, آپ نے میری گو کا اشارہ نہیں نہ آپ نے دیکھنا نہ سننا ہے. ہم بار بار امن کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ترقی کر رہا ہے, انڈیا بھی ترقی کر رہا ہے. اپنے تئیں لگے رہو یار, آپ کو کیا تکلیف ہے. لیکن اگر انڈیا کی طرف سے یہ جارحانہ عمل جاری رہا, جس کو ہم جارحانہ تو نہیں خیر بزدلانہ کہیں گے, تو پاکستان نے پھر ایکٹیویٹی آگے سے ایسی ہی کرنی ہے جس کے نتیجے میں ان کے بچے مرتے رہیں گے. آپ نے وہ والی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس کے اندر وہ غریب کا بچہ لگاتار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی مہربانی, اللہ کا آپ کو واسطہ ہے کہ ہم لوگوں کی 20,000 تنخواہ ہے, انڈیا کا فوجی اس کی ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوگی. تو یہ ہماری 20,000 پر تنخواہ ہے, آپ 20,000 میں مروانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہماری فیملی والوں کو بعد میں یہ پوچھتے نہیں ہیں, ہمارا کوئی جاسوس چلا جائے اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اتنا ہی آپ کے اندر تپڑ تھا یا اتنی ہی آپ کے اندر پاور ہے کہ آپ ابھینندن کو چھڑوا رہے ہیں, تو آپ نے کلبھوشن کو کیوں نہیں چھڑوایا جس کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, تن کے رکھا ہوا ہے اس کو. اگر ان لوگوں کو اتنی عقل ہو تو اس طرح کی باتیں ہی نہ کریں. لیکن اب ظاہر ہے کہ اللہ پاک عقل کسی کو ہی دیتا ہے, جن کے دنوں پر مور لگ جائے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. یہی حال اس وقت پورے بھارت کا ہوا پڑا ہے. بھارت کو عقل ہی نہیں آ رہی کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے. بھارت کو اس وقت سمجھانے کی ضرورت ہے, کوئی عقل مند بندہ ان کے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے جو کہ ان کو بتائے کہ بھائی جان یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں ان سے باز آ جائیں ورنہ ان کا انجام بہت ہی گندا ہوگا. لیکن بھارت کو تب تک سمجھ نہیں آنی جب تک کہ بھارت کو واضح پیغام نہ دیا گیا, جب تک کہ بھارت کو واضح الفاظ کے اندر جو ہے
وہ ایک تن کے میسیج نہ دیا گیا بھارت کو سمجھ نہیں آنی. لیکن ہمیں اتنا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, ہم لوگ تن کے میسیج تب تک نہیں دیں گے جب تک کہ ہمیں یہ لگے گا نہیں کہ ہمیں میسیج دینا چاہیے. لیکن الٹیمیٹلی دوستو اس کا اینڈ یہی ہونا ہے, اینڈ رزلٹ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ پاکستان نے جیت جانا ہے انشاءاللہ اگر کبھی جنگ ہو گئی, اور انڈیا نے اسی طرح ذلیل ہونا ہے. آپ دوستوں کی رائے اس بارے میں کیا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ یہ جو سیالکوٹ وغیرہ والے معاملات جو ہیں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, ان سب کے اوپر ذرا توجہ نہ دیں, کیونکہ ان میں سے کئی کہانیاں من گھڑت ہیں. زید حامد کو اتنا بڑا دفاعی تجزیہ کار نہیں ہے کہ اس کی باتوں کو ہم لوگ جو ہے وہ ایز اے سند, ایز اے پروف, مستند ذریعہ جو ہے وہ سمجھ لیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, اگلی ویڈیو کے ساتھ اور نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.